اچھا، یہ جو ہے پیج 30 کا جو آخری پیرا ہے، بلکہ آخری پیرے سے بھی جو پہلی ایک لائن ہے، یہ اور اگلا صفحہ پورا یہ ہے، ان تینوں چیزوں کی وضاحت ہے. یہ تینوں چیزیں اپنی یعنی ان میں سے ایک ایک چیز اپنی جگہ پر قرآن مجید کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. مطلب ان میں سے ایک ایک جو ہے نا پورا چیپٹر ہے، آپ سمجھ لیجئے قرآن موضوعات کا. ایک یہ ہے کہ توحید اللہ رب العزت کا حق ہے. پوری کائنات جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سہارے کھڑی ہے، ایسا ہی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، ہر مخلوق اس کے آگے اپنے وجود کے لیے اور اپنی عافیت کے لیے دستے سوال دراز کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے اللہ رب العزت پر. تو اس وجہ سے اگر ہم اللہ رب العزت کا یہ مقام اپنے معاشروں کو بتاتے ہیں اور یہاں جو جو دستور جو معبود یہاں پوجے جاتے ہیں ان کے مقابلے پر خدا کی یہ حیثیت لوگوں کو بتاتے ہیں، تو دراصل خدا کی شان ہی یہ ہے کہ اس کو مرکزیت حاصل ہو انسانی زندگی کے اندر، انسان کی کل عبادت اس پر نچھاور ہو، اس کی تعظیم پر، اس کی کبریائی ہو. ڈنکے بجیں یہاں تو خدا کے بجیں، چھوٹے چھوٹے پدی کا شوربہ یہاں جو ہیں وہ پوجے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا بنے ہوئے ہیں. مطلب ہے ان کو توڑنا، یہ جتنے مطلب ہے کہ انسان کی عظمت کے جتنے شاہکار یا جتنے انسان کی عظمت کے مظاہر ہیں ان میں سے ایک ایک پر تیشہ چلانا توحید کا ایک بنیادی موضوع ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں خدا بڑا ہے. ٹھیک ہے، ہر بار نماز کی ہر موومنٹ میں اللہ اکبر، یہ کیونکہ نماز کا ہر فعل جو ہے یہ عبادت کے اعلیٰ ترین مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. رکوع، سجدہ، ٹھیک ہے، تشہد، اور ہر چیز جو ہے عبادت کا نہایت خوبصورت. تو اس وجہ سے ہر عبادت کی جو پوزیشن بدلتی ہے اللہ کی بڑائی ہوتی ہے. تو خدا کی مرکزیت، خدا کا جو ہے سب کچھ خدا کو سونپ دینے کا، تو مطلب ہے کہ سب کو یہاں سے برخاست کرنا. لا الہ الا اللہ کا جو ایک موٹا سا مطلب ہے وہ اس کو ہم آگے تفصیل میں بھی جا کر پڑھیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ خدا کی حیثیت ہی یہ ہے جس کو مسلمان تسلیم کر چکا ہے. اب اس کی تسلی ہی نہیں ہوتی، اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے جب کسی اور کی شان اور بڑائی اور اس کی عظمت، وہ مٹی ہو، دھرتی ہو، وہ وطن ہو، وہ کوئی گوشت پوست کا کوئی انسان ہو، مطلب وہ قوم قبیلہ کچھ ہو، وہ کہتا ہے اس کی مطلب ہے اس کی جو اسپرٹ ہوتی ہے نا توحید کی، وہ جو اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ ریپلشن ہوتی ہے، مطلب ہے وہ قبول کرتی ہی نہیں ہے. تو ایک تو مطلب ہے کہ خدا کی یہ شان ہے، ٹھیک ہے، کہ عبادت اس کی ہو. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تھوڑی سی جو ہم نے وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید میں یہ موضوع کتنا پلٹ پر کر صرف یہی ہے، مگر یہاں پر بات پوری نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی تعظیم ہو، تو خدا کی شان تو اپنی جگہ یہ ہے، ٹھیک ہے، مگر خدا کو اس کی ضرورت تھوڑی ہے، نہ کرو. کیا خدا کو کفر کہتا ہے کہ خدا کی یہ شان ہو، پورے اہل زمین کافر ہو جائیں تو خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر ہم اس کی تعظیم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ آپ کی بھی حیثیت اس کائنات کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کی تعظیم ہی کریں. تو اب یہ ایک دوسرا پہلو آ گیا توحید کا. اب یہاں ہم اللہ رب العزت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، اب میں خود کر رہا ہوں کہ میں ہوں ہی عبد اس کا. پوری کائنات شہادت دیتی ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس کا خدا ہے، اس کا معبود ہے، اس کا مطلوب ہے. پوری کائنات اس کے اشاروں پر چلتی ہے. تو اس
چھوٹے سے 5-6 فٹ کی مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈے، اپنی جتنی عبادت، محبت، تعظیم جو ہے کسی اور پر نشاور کرے. تو اس کی سب سے بڑھ کر یہ ضرورت ہے کہ یہ اپنی عبادت جو ہے وہ خدا کے آگے پیش کرے، وہ جو اکیلا اس کا مستحق ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ اچھا، اب یہ جو ہے کہ انسان کا فقر، مطلب ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کا فقر جو ہے بہت بڑا موضوع ہے دین کا. فقر جانتے ہیں آپ؟ مطلب محتاج ہونا. انسان محتاج ہے کہ خدا کی عبادت کرے. اب یہ تو ایک مطلب وہ ایک اور ہے نا کہ جی انسان محتاج ہے کہ وہ مطلب ہے کہ حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہی ظاہر مانگنا تو ہے، انسان محتاج ہے، لیکن یہ بڑا مطلب سپرفیشل ریفرنس ہے ایک جو انسان محتاج ہے. کس معنی میں محتاج ہے؟ انسان کو جی روٹی لینی ہے اللہ سے، یعنی اللہ سے روٹی لینی ہے. انسان کے یہ کپڑے کے لیے محتاج ہے، مکان کے لیے، ملازمت کے لیے. بیٹھے ہوئے ہیں صاحب جو ہیں وہ امتحان پاس ہونے کے لیے لمبی لمبی دعائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو خدا ہی ہے جس سے وہ مانگنا ہے. ٹھیک ہے، یہ توحید ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ وہ خدا، ٹھیک ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اس وہ روٹی کے لیے ہی اس کا رخ کیا جائے، مطلب ہے یہ امتحان پاس کرنے کے لیے ہی اس کا رخ کیا جائے، ایک اچھی ملازمت کے لیے ہی اس کا رخ کیا جائے، یا یہ ہے کہ آپ کی حیثیت ہی در اصل اس کو پوجنا ہے. کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اصل فقر انسان کے اندر یہ ہے کہ اس کو پوجنا ہے کسی ہستی کو، اور خدا کو پوجنا اس کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بدبخت کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہ محمد قطبی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کی نہ کسی چیز کو پوج نہ رہا ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. خدا کو نہیں پوج رہے تو مطلب ہے کوٹھی کو پوج رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، جان نکل جاتی ہے کسی کو عالی شان کوٹھی میں جو ہے وہ آتے جاتے دیکھ کر دل نکل جاتا ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ مطلب عبادت کے لیولز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت کے لیولز ہیں، مگر یہ بھی عبادت کا ایک لیول ہے. اور حدیث سے ثابت ہے یہ، تعیس عبد الدینار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عبد کا لفظ استعمال، تعیس عبد الدینار، دینار کا بندہ. دینار کسے کہتے ہیں بھلا؟ یہ پرانے زمانے میں کرنسی ہوتی تھی دینار، جو سونے کی کرنسی ہوتی تھی جس کو آپ اشرفی کہتے ہیں، طلائی سکے. اور درہم جو ہے یہ جو چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اس کو درہم کہتے تھے. فرمایا تعیس عبد الدینار، برباد ہوا دینار کا عبد، برباد ہوا درہم کا عبد. تعیس عبد القطیفہ، اچھی پوشاک، یہ مطلب مایا لگا ہوا کھڑ کھڑ کرتے کپڑے، پتہ نہیں کیا نکل جاتا ہے بننے کا اس میں. تو عبد القطیفہ بڑی اچھی پوشاک، والخمیصہ، یہ بھی جو اوپر سے پہننے والی پوشاک. ایک تو پوشاک آپ پہنتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اوپر سے بھی جبہ وغیرہ، کوئی جیکٹ، وہ شیروانی، یہ تو یہ جو ہے مطلب جن کا دل نکل جائے ان چیزوں پر، برباد ہوا وہ. تو مطلب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی نہ کسی چیز پر مرتے نہ ہوں. یا آپ خدا پر مرتے ہوں گے، یا پھر آپ کسی کاٹ کباڑ پر مرتے ہوں گے، کسی مطلب بت پر، کسی مرے ہوئے ہستی پر. دھرتی کے لیے آپ کا دل لہر جاتا ہے. وہ کرکٹ کے لیے دورے پڑ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے لیے دورے، آپ حقیقت ہے برا حال ہوتا ہے اس وقت اگر کچھ کہہ دیں. اچھا وہ جو ہے مطلب ہے کہ اپنے لیڈر کے لیے نہیں سن سکتا، اوف خدا ہے یہ لیڈر، وہ مطلب ہے یعنی ایک خوبی نہیں ہوگی اس میں، ایک خوبی نہیں ہوگی اس میں، مطلب ہے اس کے لیے لفظ نہیں سن سکتا، اس کے منہ میں جھاگ آ جاتی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ مطلب ہے آپ کسی نہ کسی چیز پر، ہم نے ٹھیک ہے کہا ہے کہ عبادت کے مختلف جو ہیں وہ لیولز ہیں، مگر یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر آپ کسی نہ کسی چیز پر مرتے ہوں گے، دل دیتے ہوں گے، اس کے لیے آپ کی جان جاتی ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ واحد خدا اور اس کے پھر جو بھی اس سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، خدا سے متعلق جو بھی ہو، اس کا نبی ہو، اس کے بندے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے احکام ہوں، تو ان چیزوں پر مرنا دراصل وہ خدا کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی پر بھی مرتا ہے آدمی. تو دراصل یہ توحید ہی ہے کہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ریکمینڈ کیا ہوا ایک انسان ہے.
جس کو ساتھ محبت کرنا خود اسی کی طرف سے فرض ہو گیا ہوا ہے. تو وہ چیز تو مطلب ہے کہ اپنی ایک ریفرنس سے وہ توحید ہی بن جاتی ہے. اچھا، تو اب یہ دوسری چیز ہو گئی کہ ایک ایسا کیریکٹر اپنے اندر پیدا کرنا جو صرف خدا پر مرتا ہے. ٹھیک ہے، صرف خدا کو پوجتا ہے، صرف خدا کی طلب اور جستجو کرتا ہے، اور اس کی ساری محبتیں اور اس کے اندیشے، اس کے خوف خدا سے منسلک ہیں، اور خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تو یہ چیز انسان کی اپنی ضرورت ہے، کیونکہ ورنہ یہ بڑا ہی گھٹیا، بڑا ہی اذکار رفتہ انسان ہے جو کسی اور چیز پر مرے گا. تو پوجنا انسان کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی چیز کو یہ ضرور پوجتا ہے. تو اس کا جو فقر ہے وہ کہتے ہیں ابن قیم کہ اعلیٰ ترین درجہ فقر کا یہ ہے. عام لوگوں کا خیال، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی طرف بھی جو انسان کا فقر ہے، عام لوگوں کے نظر میں روٹی، کپڑا، ملازمت، پیسہ، کاروبار میں کامیابی، تو یہ ہے فقر ہے. اور بلا شبہ یہ فقر بھی اللہ رب العزت ہی کے آگے رکھنا ہے، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. مگر اس سے بڑا فقر جو ہے وہ یہ ہے کہ پوجنے کے لیے بھی مجھے کوئی چاہیے، پوجے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ میں ایک گھٹیا انسان ہوں، کسی بیکار بیہودہ چیز کو پوج رہا ہوں، میں اللہ مالک الملک جو کہ حقیقتاً اس کا حق رکھتا ہے میں اس کو پوجوں. تو اب یہ ہے کہ انسان کی بھی صحیح جو حیثیت ہے اور انسان کی جو ضرورت ہے وہ توحید ہے. اچھا، اب تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ خود انسان کی فطرت بھی یہی ہے. اب یہ کیا چیز ہے فطرت؟ انسان کو ایک خاص ڈھب پر اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس ڈھب کو ہم فطرت کہتے ہیں. انسان کو ایک خاص ساخت پر پیدا کیا. ساخت ایک تو یہ ہے نا کہ جی مطلب ہے کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے یا سفید ہے یا سرخی مائل ہے، یا مطلب آپ کا قد اتنا ہے، آپ کی ناک اس طرح کی ہے. ایک تو مطلب ہے وہ ساخت ہے نا، یہ تو آپ کی جسمانی ساخت ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کی جو ایک اینٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جو کہ مطلب ہے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ اہم ہے، وہ جو انسان کی جو انسانیت ہے. ظاہر ہے انسان کی انسانیت تو اس چیز سے وابستہ نہیں ہے کہ اس کا قد اتنا ہے یا اتنا ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس ساکھ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے فطرت. یہ محمد قطب کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت بھی صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو معلوم ہوگا سورۃ الاعراف کے اندر وہ جو واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انسانی ارواح کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور فرمایا کہ الست بربکم، جسے اہل الست بھی کہتے ہیں ہمارے اردو میں، الست بربکم، کہ بھی میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے کہا قالوا بلا، کہ کیوں نہیں اے خدایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اجازت دی. اچھا، تو انسان جو ہے جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے تو وہ دراصل خدا کا یعنی وہ تباً خدا کا عبادت گزار ہوتا ہے. مطلب وہ کسی بت کو پوجنا شروع کر دے گا، کسی بادشاہ کو، کسی سرکار کو وہ کرے گا، تو دراصل وہ اپنی فطرت سے ہٹا ہوا ہوگا. تو انسان کی جو اپنی کور ہے اپنے اندر، اس کے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جو پروگرامنگ کی ہے فطرت کے لیے، شاید ایک بہت صحیح لفظ ہو اس دور میں. کمپیوٹر کے دور میں بھی بعض چیزیں مطلب آپ ڈسکرپشن کے لیے اچھی آپ کو مل جاتی ہیں. تو یہ کہ انسان کی جو پروگرامنگ ہوئی ہے وہ بھی یہی ہوئی ہے کہ وہ واحد خدا کو پوجے. تو ابھی انبیاء کا جو کیس ہے، جو ابھی ہم نے اپنی قوموں کے ساتھ جا کر یہ کیس لڑنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اس دنیا کے اندر یہ توحید کا کیس لڑنا ہے. تو ابھی ہم اس کی اسٹرینگتھ کو خود جان رہے ہیں. تو اس کی اسٹرینگتھ کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت کی بھی آواز ہے. اچھا، اب اس سے جو ہے وہ اگلا سوال جو آئے گا، اس سے پہلے ہی فطرت کے ساتھ متعلق ایک اور چیز ہے، اس کو بھی ہم یہاں پر واضح کر دیں. ابھی آپ نے کہا ہوگا کہ شاید آپ میں سے بعض کے ذہن میں سوال بھی آیا ہوگا کہ جی ہم نے کہا کہ انسان کو اللہ نے ایک خاص ساکھ پر پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ صرف خدا کو پوجنا چاہتی ہے اور خدا کو مانتی ہے، صرف اس کی عبادت کا دم بھرتی ہے. اچھا، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ بہت سارے انسان
نہیں بھی کرتے ہیں یہ، مطلب ان کے ہاں کوئی ایسی جو اندر کی جو ارج ہے وہ نہیں بھی پیدا ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی جی آپ نے کیا کر دی؟ تو ظاہر ہے مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب یہ باتیں تو قرآن مجید میں ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس سے پہلے فاقم وجہک للدین حنیفا، یہ توحید ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا، حنیف یکسو ہو کر اپنا تمام تر رخ اللہ رب العزت کی طرف کر دو، توحید دین پر رہتے ہوئے۔ فطرت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساکھ ہے تمہارے اندر، التی فطر الناس علیہ جس پر اللہ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو بناوٹ ہے تخلیق ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، یا کوئی تبدیلی جو ہے وہ روا نہیں ہے، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ سورۃ الروم کی آیت ہے۔ تو مطلب ہے یہ بیات تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے بات سے کر دی، قرآن مجید اس کے باوجود قرآن مجید میں بھی ایک بات ہے، تو بھی ایک سوال تو آپ کے ذہن میں اٹھ جاتا ہے وہ ہے کہ مطلب اس بندے کا تو یہ جی کر رہا ہے کہ یہ حرام کھائے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، مطلب وہ بندہ جو ہے وہ مطلب عورتوں کو کے پیچھے جانے سے بات نہیں آتا ہے، بدکاری اس کو بڑی ہی پسند ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ وضاحت کر دیں کہ فطرت ہے اور ایک اور چیز ہے، اس کے ساتھ اصل میں یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز کے ساتھ ہم کنفیوز کر رہے ہیں، وہ دوسری چیز کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے خواہشات، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن مجید کا بہت بڑا موضوع ہے، خواہشات۔ خواہشات کے ساتھ آپ فطرت کو کنفیوز کر رہے ہیں، فطرت ایک چیز ہے، خواہشات خواہشات بھی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ہی پیدا کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ خواہشات اور ہیں، فطرت کا ریفرنس جو ہے وہ آپ پر کلیئر ہونا چاہیے، کم از کم یہ ضرور ہے۔ اچھا، خواہشات کے حوالے سے البتہ ایک لفظ جو ہے مطلب دو لفظوں کو ہم گڑبڑ بھی کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی میں یہاں پر وضاحت کر دوں، اور یہ وضاحت کرنا انشاءاللہ قرآن مجید کے بہت سارے مباحث سمجھنے میں آپ کے لیے مددگار رہے گا۔ دو لفظ ہیں، دونوں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان دونوں کو بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے شہوات، یہ اردو والی شہوت تو مطلب ہے یہ جنسی معنی میں زیادہ تر بولتے ہیں، مطلب ہے قرآن مجید کا ریفرنس یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شہوات مطلب ہے کہ جن کو آپ مرغوبات کہتے ہیں نا، اچھا اردو میں بھی آپ تھوڑا سا اسے ہٹ کر آپ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی اشتہا نہیں ہے، مجھے اشتہا نہیں، کیا مطلب ہوتا ہے مجھے اشتہا نہیں ہے؟ کب استعمال کرتے ہیں زیادہ تر آپ؟ مجھے اشتہا نہیں ہے۔ کھانا وانا جب کوئی بندہ کہہ رہا ہوگا جی کھانا کھائیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے اشتہا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جو مادہ ہے، جو روٹ ہے شہوت کا، جس کی جمع شہوات ہے، اور اشتہا، شہوت اشتہا دونوں کا روٹ ایک ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ اندازہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ شہوات عربی میں خاص جنسی، یعنی جنسی بھی ہو سکتی ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں بتایا نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث۔ یہ آیات کا ترجمہ تو آپ کو ہے نا اندازہ، مطلب اتنا تو وہ نہیں ہے کہ مطلب ہر چیز کی ترجمہ کیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے ساری چیزیں جو ہے مرغوبات قرآن اس میں یہاں پر بیان ہوا ہے، ان سب کو ایک چیز کے اندر سمویا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ شہوات۔ تو بیٹوں کی بھی خواہش، اعلیٰ سواریاں، گھوڑے، مال دولت کے ڈھیر وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے اس کو قرآن مجید نے شہوات ہی کہا ہے۔ تو خواہشات جو ہے کے لیے جو مطلب لفظ ہے جس کو ہم مرغوبات کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مرغوبات، تو وہ ہے شہوات۔ میں نے کہا تھا کہ دو لفظ ہیں جن کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ کون سا ہے؟ وہ ہے احوا، ٹھیک ہے۔ احوا ایک بالکل اور چیز ہے۔ اچھا، احوا یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کا استغفر اللہ مطلب زنا کو جی کر رہا ہے تو اس کو ہم احوا کے تحت درج کر دیں گے۔ کسی آدمی کا جو ہے وہ چوری چکاری کو جی چاہ رہا ہے، کرپشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پیسے کا وہ ہے، تو اس کے لیے احوا کا لفظ بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے عربی میں۔ تو احوا کا لفظ پھر کب استعمال کرتے ہیں؟ اس کا اردو میں ترجمہ تو ہم احوا کا بھی مطلب خواہشات ہی کرتے ہیں۔ احوا جو ہے یہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پڑھ لیں، اس کا کانٹیکس جو ہے یہ نظریاتی، جو آپ کی جو کوئی رخ ہوتا ہے نا نظریاتی،
اس کو آپ احوا کہتے ہیں. یہ تحویل قبلہ کے اوپر جو ہے نا احوا کا ذکر ہو رہا ہے. سورۃ المائدہ میں یہ جہاں حدود کا ذکر ہے نا کہ فلاں چیز کی یہ سزا ہے، فلاں چیز کی یہ سزا ہے، فلاں چیز کی یہ سزا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے نا ان کی احوا کے پیچھے نہیں چلنا. مطلب ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف کو کھینچ رہے ہیں، مطلب ہے وہ فلاں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فلسفے کو کر رہا ہے. تو جہاں اپنے اپنے فلسفے، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے افکار، اپنے اپنے دھرم، اس کے لیے احوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ وجہ ہے کہ عقیدہ کی کتب ہے، شاید آپ کو علم ہے، عقیدہ کی اسٹینڈرڈ بکس پائی جاتی ہیں. اچھا اس میں جو ہے وہ اہل بدعت کے لیے جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا تو اہل البدع لفظ استعمال ہوتا ہے یا اہل الاحوا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ مطلب آپ کے علم میں عقیدے کی جو اسٹینڈرڈ بکس ہیں ان کا کبھی آپ کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ تعارف بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے اس کی بات چیزوں میں بھی کبھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اچھا تو اس میں جو ہے یہ مطلب معتزلہ ہے، مطلب آپ کو کوئی چیز چڑھ گئی ہوئی ہے، وہ مطلب خدا کے صفات کے بارے میں ان کے خاص جو ہے اس پر وہ گرم سرد ہو رہا ہے، مرنے مرانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ احوا ہے. معتزلہ کو اہل الاحوا کہتے ہیں، جہمیہ کو اہل الاحوا کہتے ہیں، رافضہ کو اہل الاحوا کے تحت مطلب وہ ذکر کرتے ہیں. تو احوا جو ہے وہ نظریاتی جو کسی کے رخ ہوتے ہیں حق سے ہٹے ہوئے، تو اس کے لیے احوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی 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 خوارج، جی جس میں یہ جتنے بھی اہل بدعت ہیں مطلب سنت راستے سے ہٹے ہوئے، سنت جو صحابہ سے راستہ آتا ہے مطلب اس سے ہٹے ہوئے جتنے بھی، ان کو ہم سب سے زیادہ ان کے لیے مشہور ریفرنس جو ہے یا ان کو اہل البدع کہتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں، یا اہل الاحوا کہتے ہیں. جی فرمائیے. میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی انداز میں سمجھ لیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو مرغوبات ہیں مطلب ہے جو کھانے پینے، جنسی اور رہن سہن اور ٹھاٹ باٹ سے متعلق جو ہیں وہ شہوات سے متعلق ہیں. اور جہاں آپ کی نظریاتی فکری مطلب ہے کہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ اگر ریفرنس یہ رکھنا چاہیں، میں اس پہ پوری طرح اتفاق اس وجہ سے نہیں کرتا کہ ہم کسی اور موضوع میں نہ چلے جائیں، کیونکہ یہ بھی خام خواہ یہ جو دل اور دماغ کی لڑائی ہے یہ بھی مطلب ہے کہ شاعروں وائروں نے کروائی ہوئی ہے. مطلب ہم اس لڑائی کو بہت زیادہ بائی نہیں کرتے، نہ سیل کرتے ہیں دل اور دماغ کو. ہم کہتے ہیں مطلب یہ ایسے خام خواہ لوگوں نے بعد میں عقل جو ہے قرآن میں دراصل دل کا قلب کا عمل کو عقل کہتے ہیں. قرآن مجید میں عقل جو ہے وہ قلب کے عمل کو کہتے ہیں. تو انسان کے اندر دوئی نہیں ہے بنیادی طور پہ، لیکن وہ ایک اور موضوع چھڑ جائے گا، ابھی اس کی تفصیل میں جانے کی میں ضرورت نہیں. اچھا تو احوا کی بات تو فی الحال ہم نہیں کرتے، وہ تو میں صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ احوا کا ریفرنس اور ہے. تو قرآن مجید میں یہ وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو قرآن مجید پڑھانے والے بھی لوگ ہیں وہ جب بھی احوا کا شہوات کا ذکر تو آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں ایک دو جگہ پر ہی ہوا ہے. یہ سورۃ آل عمران کا ہے، اور ایک وہ جو ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. تو شہوات کا ذکر تو قرآن مجید میں مطلب ایک دو جگہ پر ہوگا، شاید مجھے اگر ایگزیکٹ یاد نہ پڑتا ہو ایک آدھ جگہ اور بھی ہو، مگر احوا کا ذکر قرآن مجید میں آپ کو پتا ہے جگہ جگہ ہے. احوا کا ذکر جگہ جگہ ہے، اس وجہ سے کہ قرآن مجید جو ہے وہ مطلب ادیان کا رد کرتی ہے نا، باطل جو نظریات ہیں، باطل عقائد ہیں، باطل تہذیبیں ہیں، تو ان کا مطلب ریفیوٹیشن کرتی ہے، ان کا بالکل خلا کمار کرتی ہے. تو اس وجہ سے احوا کا ذکر قرآن مجید میں بہت بار بار ہے، شہوات کا ذکر چند ایک بار ہے. لیکن ہم یہ یہاں پر دوبارہ آ جاتے ہیں اپنی اس پہ، تھوڑی سی بات ہماری لمبی ہوگی، وہ تھوڑی سی اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں ان دو چیزوں کو مکس کیا جاتا ہے. اب ہم واپس آ جائیں گے کہ ایک ہے فطرت اور ایک ہے شہوات، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی آپ کے اندر فٹ کی گئی ہے. ان کے اندر فرق کیا ہے فطرت اور شہوات میں؟ فطرت مطلب ہے کہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر آپ کو بتاتی ہے کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز ٹھیک ہے. اچھا ایک بچہ جو ہے 2 سال کا ہے، اس کو کہانی سنائیے کسی ظالم بادشاہ کی، اس نے جی وہ
جو ہے نا وہ اپنی سوتیلی بیٹی کو یوں کر دیا اور اس کے ساتھ مطلب ہے یہ زیادتی کی. وہ 2 سال کا بچہ ہے, کسی مغربی مشرقی فلسفی نے ابھی اس کو کچھ نہیں پڑھایا, ٹھیک ہے, تاریخ انصاف سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا وہ بچہ کھول پڑا ہے, کسی نے نہیں مطلب کوئی اس کے کسی سیاستدان نے فلسفی نے کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا. 2 سال کا بچہ ہے, آپ نے اس کو کہانی سنائی, کھول پڑا ہے, اس کا جی کہتا ہے بادشاہ کو کچا چبا جائے. کیوں بھائی کیا ہوا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فطرت. فطرت ہے جو بتاتی ہے کہ کسی کو مطلب ہے مارنا ناحق, اس نے کوئی قصور نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, کتنا برا ہے. کسی کا مال ہڑپ کرنا, کسی کی جو ہے نا وہ دل دکھانا کتنی بری بات ہے. اچھا فطرت ہے جو یہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ سوائے اللہ مالک الملک کے کسی کی عبادت کرنا جو ہے وہ کتنی بری ہے. اچھا فطرت ہے جو آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ کرپشن کرنا, کسی کا مال ہڑپ کرنا کتنا برا ہے. اس کا نام ہے فطرت. البتہ ایک اور چیز ہے جو آپ کے اندر کہتی ہے یار اڑا لو کیا جاتا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ وہ شہوات ہے. مطلب ہے ان دونوں کے اندر بیلنس رکھنا مطلب یہ ہے دین, ٹھیک ہے. تو دین جو ہے وہ فطرت اور شہوات کے مابین بیلنس رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا شہوات جو ہیں, محمد قطب جو ہے آگے چل کر بھی اس کی وضاحت کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ جو شہوات ہیں یہ ایک پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے صوفیہ کا. وہ جو یہ جسے کہتے ہیں نا خواہشات یا مرغوبات, اس کو کلی طور پر ڈسکارڈ کرتا ہے یہ پورا اسکول آف تھاٹ. کہتے ہے ہی یہ بری چیز, وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز جو ہے وہ رکھی ہے اور وہ کلیتاً وہ بری ہو, مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا تو شہوات مطلب کہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شہوات جو ہیں یہ انسان کو سروائیو کروانے کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر آپ کو بھوک نہ لگے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو بھوک نہ لگے تو کیا ہوگا؟ یعنی بس نمازیں پڑھتے رہیں گے آپ, کتنی دیر نمازیں پڑھ سکیں گے؟ آپ کا جو ہے ایک صحت مند انسان جو ہے وہ بھوک, اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگتی ہے. تو یہ بھوک تو بنیادی طور پر تو بری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا مال کے لیے ایمبیشن ہونا کہ یار روپیہ پیسہ آئے کچھ بنائے, تو بھائی دنیا کے اندر کامیاب انسان جو ہیں وہی زمانے کو بھی بدلتے ہیں, وہی اثر انداز ہوتے ہیں نا. یعنی مطلب ہے کہ جو بندہ سکسیسفل ہوتا ہے اپنی لائف میں, وہی دعوتی عمل میں بھی, وہی ہر چیز میں مطلب ہے کہ کامیاب ہوتا ہے. تو مال آنا انسان کا, اس کے پاس مکان ہونا, اس کے پاس اپنا انڈیپینڈنٹ ایک اس کی لائف ہونا, یہ نہایت ضروری ہے. اچھا اس وجہ سے وہ اچھا اب اس کو جنسی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے, بھی جنسی خواہش اگر اس کو نہ ہو تو اس کی نسل ختم ہو جائے, اس کی نسل بالکل چل ہی نہ پائے. تو یہ فی نفسہ ہی تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو مطلب ہے کہ شہوات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہوات کلیتاً بری نہیں ہے. وہ مصیبت یہاں پر تھوڑی سی بار بار میں یہ شہوات, اور اصل میں اردو میں نا شہوت کا ایک خاص کونوٹیشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ آپ کو برا ہی لگے گا کیونکہ وہ ایک خاص ہے. عربی سینس میں بات کر رہا ہوں, عربی سینس میں شہوات جو ہیں ان کو مطلب آپ ڈیزائرز کہتے ہیں. تو فی اصل ہی تو نہ روپے کی طلب اور نہ جو ہے وہ لوگوں سے آگے گزر جانے کی طلب, یہ بری نہیں ہے, کیونکہ یہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روپے, پیسے, جائیداد, جنسی تسکین میں آپ کے اندر ایک ارج پائی جاتی ہو. تو یہ شہوات اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہیں, مگر یہ ہے کہ جب یہ حد سے بڑھ جائیں گی تو اس وقت جو ہے یہ ضروری ہے. مطلب ہے کہ اب وہ کھانے کی طلب تو ٹھیک تھی, مگر کسی کا کھا جانا تو یہ جو ہے حد سے بڑھی ہے. اچھا ان شہوات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک چیز اس کے اندر رکھ دی, اس کا نام ہے فطرت, ٹھیک ہے. فطرت اس کو بتائے گی کہ بھائی صاحب یہ آپ کا مال نہیں ہے, یہ قوم کا مال ہے جس کو آپ ہڑپ کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے. تو یہ جو کرپشن ہے، یہ جو بدعنوانی ہے، یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو ملاوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، ایک چیز آپ کے اندر سے بول کر آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ غلط ہے. یہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. تو فطرت سے یہ لینا کہ جب فطرت ہے تو پھر انسان کا برائی کو کرنے کو جی ہی نہ چاہے تو بھائی اس سے تو یہ پورا ڈیزائن خراب ہو جائے گا. آپ کو بلا شبہ ایک آزمائش میں اتارا گیا ہے اور البتہ اس کے اندر بیلنس کے فیکٹرز جو ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں. تو ایک چیز آپ کے اندر ہے اس کا نام ہے فطرت، اور ایک چیز باہر سے ہے اس کا نام ہے خدائی تنزیل، خدائی ہدایت. وہ انبیاء کے ذریعے سے آئی ہے. کیونکہ فطرت آپ کو بسا اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں فطرت کی حدود ہیں، کہاں شہوات شروع ہو جاتی ہیں، شہوات کی حدود کیا ہیں، قیود کیا ہیں. تو یہ بتانے کے لیے، اس کو ایگزیکٹ کرنے کے لیے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ہدایت بھی آ گئی ہے. تو مطلب ہے کہ شہوات جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اس کا ایک فائدہ بھی ہے اور اس کا ایک نقصان بھی ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت اس وجہ سے کہ اگلی ہمارا جو ہے وہ درست ہو جائے، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے. 3 چیزیں اب یہ کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. توحید اس وجہ سے کہ خدا کی شان اور سٹیٹس ہی کائنات کے اندر یہ ہے، اس وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ توحید کے لیے، اور ہمارا سب سے بڑا جھگڑا پوری انسانیت کے ساتھ توحید ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس انسان کی بھی صحیح حیثیت یہی ہے تو اس وجہ سے توحید ہے، اور کیونکہ انسان کی جو ساکھ ہے وہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، اس کے اندر کی جو آواز ہے وہ بھی یہی ہے.